اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ہم تمام کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ میرے بندے میرے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر میرے پاس آئیں۔ لہٰذا جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتا ہے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ کبھی دنیا میں ناکام نہیں ہوتا، اور جو اللہ کے حکم عدولی کرتا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزارتا ہے، وہ بندہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح سے اللہ پاک نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا، ہم حکم کی تعمیل کریں۔ کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر چلیں۔ ہم دنیا کے شعبوں میں دیکھتے ہیں، دنیا کے کام کاج میں دیکھتے ہیں، جو باس ہوتا ہے، جو استاد ہوتا ہے، وہ اپنے شاگرد کو، اپنے ماتحت کو جس طرح سے آرڈر دیتا ہے، جس طرح کام بتاتا ہے، اگر وہ اس کی مان کر چلتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کی مان کے نہیں چلتا تو وہ اس کی نظر میں ناکام ہوتا ہے اور دنیا والوں کی نظر میں ناکام کہلاتا ہے۔ اس لہٰذا مومن کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مان کر چلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرے، اس میں اس کی کامیابی ہے، اور اس کے خلاف اگر کرے گا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آج آپ کے سامنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پیش کرنی ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعطى للہ ومنع للہ، من اعطى للہ ومنع للہ وأحب للہ وأبغض للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو دے تو اللہ کے لیے، اور جو نہ دے وہ بھی اللہ کے لیے، اور جو کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی سے بغض رکھے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو اگر یہ کیفیت مومن کی ہے، کسی مومن بندے کی یہ کیفیت ہے، فقد استکمل الایمان، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان کے مکمل ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں بیان فرما کر مومن کا مزاج بتا دیا کہ اس کا مزاج کیسا ہونا چاہیے۔ من اعطى للہ، جو دے تو اللہ کے لیے، جو دے اللہ کے لیے، خرچ کرے اللہ کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، جی اپنے بڑے پن کے لیے نہیں، اپنے نام و نمود کے لیے نہیں، اللہ کے رضا کے لیے۔ تو جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کچھ دیتا ہے، جی تو یہ کامل مومن کی ایک پہچان ہے، ایک پہچان ہے۔ من اعطى للہ، جو خرچ کرے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، دے کسی کو اللہ کی رضا کے لیے، نام و نمود کے لیے نہ ہو، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کو کیسا اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے قدم قدم پر بندوں سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ جب تم میرے لیے کوئی کام کرو تو اس میں کسی دوسرے کے دکھاوے کی نیت نہ کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں فرمایا کہ جس کے اوپر حج فرض ہے
اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے حج کرے، نام و نمود کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، حاجی کہلوانے کے لیے نہیں۔ شادی بیاہوں کے کوئی رقعے چھپیں اور کارڈ چھپیں تو اس میں الحاج نام کر کے نام کی ابتدا ہو، اس لیے نہیں۔ یا محلے میں کوئی دعوت ہو رہی ہو، دیگیں تیار ہوئی ہو، اب دیکھ کے ڈھکن کھلوانا کہ حاجی صاحب کو بلاؤ، ان کے ہاتھوں سے اس کی اوپننگ کراؤ، اس لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جو بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کچھ کرتا ہے، کچھ خرچ کرتا ہے، کچھ دیتا ہے، جی، تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے مکمل ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمایا۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 100 روپے کسی کو دیتے ہیں، جب تک 100 لوگوں کو گا بجا کر اس کا اظہار نہ کر دے وہاں تک ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ یہ اخلاص کے منافی ہے، یہ اخلاص کے بالکل خلاف ہے۔ تو من اعطا للہ، جو کسی کو دے وہ اللہ کے لیے۔ اب یہاں آتا کا جو لفظ بیان فرمایا کہ دے تو اللہ کے لیے، یہاں دینے سے مراد پیسہ ہی دینا نہیں ہے، بلکہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہیں ان صلاحیتوں سے لوگوں کو نفع پہنچائے، اور وہ نفع پہنچانے میں اللہ کی رضا۔ مثلا ایک آدمی ہے جو ڈاکٹر ہے، وہ لوگوں سے پیسے لے کر ان کی خدمت کرتا ہے، لیکن کچھ لوگوں سے کچھ نہیں لیتا اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی بیوہ، کوئی مسکین ہے، تو اس سے نہیں لیتا کہ میں لینے کا کام دوسروں سے کرتا ہوں، آپ کے لیے نہیں لیتا، آپ سے نہیں لیتا۔ اور نہ لینے میں کیا نیت؟ اللہ کی رضا۔ اسی طرح کوئی آدمی کوئی اور صلاحیت کا حامل ہے، مثلا کوئی پلمبر ہے، وہ پیسے کما کر پیسے لے کر کام کرتا ہے، خدمت فراہم کرتا ہے، لیکن کچھ لوگوں سے وہ نہیں لیتا۔ کوئی عالم ہے، کوئی امام صاحب ہیں، کوئی بزرگ ہیں، جی، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی غریب ہے، نادار ہے، تو ان کے ہاں وہ فری آف چارج خدمت کر کے انجام دے کر آتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی طرح کوئی آدمی رکشہ چلاتا ہے، جی، وہ سب سے پیسے لیتا ہے، لیکن کسی ایسے کو، بے سہارا کو، کسی کمزور کو، کسی دکھیارے کو اس نے بٹھا لیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے روزی میں برکت دی ہے، آپ دعا کریں گے اللہ میری روزی میں برکت عطا فرمائیں گے، مجھے آپ سے نہیں چاہیے۔ اب یہ خدمت آپ نے انجام دی صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ کامل ایمان والے مومن کی علامتوں سے ایک علامت ہے کہ جو ایسے کام کرتا ہے۔ من اعطا للہ۔ ایک آدمی ہے، ٹیچر ہے، پڑھاتا ہے، ٹیوشن لیتا ہے، لیکن ایک بچہ غریب کا ہے، ایک یتیم کا ہے، ایک بیوہ کا ہے، ایک نادار ہے، ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کی ٹیوشن کی فیس ادا کرے، نہیں، آپ کے لیے فری آف چارج میں آپ کو یہ خدمت فراہم کروں گا، اور اس میں نیت ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ غرض یہ کہ مومن اپنی ذات سے کسی کو نفع پہنچائے، اپنی ذات سے نفع دے، من اعطا للہ، اور اس میں نیت اللہ کی رضا کی ہو، تو جو کام بھی اس طرح کا کرے گا یہ ایمان کے مکمل ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پر عمل کرنے والا کہلائے۔ اور جب ایک پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسری علامتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک علامت ہے من اعطا للہ، جو بندہ کسی کو دے، جی، چاہے مال دے، چاہے کوئی خدمت فراہم کرے، جی، اپنی صلاحیتیں اس کے سامنے پیش کرے، من اعطا للہ، اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ مومن کی خوبیوں میں سے خوبی ہے۔ وہ منع للہ، اور نہ دے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ ہر جگہ دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں سب کو تو دیتے آپ یہاں کیوں نہیں دے رہے؟ نہیں دے رہا، اللہ کے لیے نہیں دے رہا، سب جگہ دیتا اللہ کے لیے دیتا ہوں۔ نہ دینا مثال کے طور پر شادی بیاہوں کے اندر بہت سی رسم و رواج ہیں، اب نہیں دیں گے تو کیا لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو دعوتیں نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اس طرح سے فنکشن نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، شادی ہال بک نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، سب کا کھانا جانتا ہے کھلانا نہیں جانتا،
اب یہ جو ہے نا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس پس منظر میں جو یہ کام کر رہا ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، یہ تو مخلوق کے لیے کر رہا ہے۔ تو من اعطا للہ، جو دے تو اللہ کے لیے، ومنع للہ، اور روکے تو بھی اللہ کے لیے۔ تو کہہ رہے ہیں یار ہر جگہ تو آپ خرچ کرتے ہیں، ہر جگہ تو آپ دیتے ہی ہیں، مسجد میں دیتے ہیں، مدرسے میں دیتے ہیں، فلاں کی جگہ دیتے ہیں، آپ نے اپنی بیٹی کا عقد کیا، آپ نے اپنے بیٹے کا عقد کیا، آپ نے لوگوں کو دعوتیں نہیں دی کہ ہاں جس کے لیے وہ دیا وہاں دیا کرتا ہوں اسی کے لیے یہاں نہیں دیا، اسی کے لیے یہاں نہیں دیا۔ تو اگر یہ صفت مومن کے اندر پیدا ہو جائے کہ اگر کسی جگہ لوگ اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگوں ان کا نام ہو، اور اگر اس لیے دیتے ہیں کہ اگر نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ علتیں پائی جا رہی ہیں تو آدمی ان کو مٹائے، ان کو ختم کرے، اور اللہ کی رضا کے لیے وہاں نہ دے، اللہ کی رضا کے لیے وہاں خرچ نہ کرے، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہاں اپنے ہاتھ کو روکے، وہاں اپنی صلاحیتوں کو روکے۔ تو یہ ایمان کے مکمل ہونے کی نشانیوں میں سے دوسری نشانی پائی گئی۔ وَأَحَبَّ لِلَّهِ، محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ انسان کے اندر محبت کرنے کا مادہ پایا جاتا ہے۔ ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، جی، پوتے نوا سے، نانا دادا سے محبت کرتے ہیں، چچا بھتیجے آپس میں محبت کرتے ہیں، ماموں بھانجے آپس میں محبت کرتے ہیں، میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کا مادہ اللہ پاک نے رکھا ہے، لیکن اس محبت میں بھی اللہ کی رضا غالب ہو، اللہ کی رضا غالب۔ حدیث پاک میں ہے جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے۔ میرے ایک دوست ہیں، عالم ہیں، حافظ قرآن ہیں، وہ فجر کی نماز پڑھ کر، ان کا گھر، ان کی رہائش دوسری جگہ پر ہے، راستے میں والدین کا گھر پڑتا ہے، تو اشراق پڑھ کر مسجد سے نکلتے ہیں، پہلے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، امی السلام علیکم، وعلیکم السلام، بیٹا کیا حال ہے؟ امی اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ ان کو، والدہ کو پیشانی پہ بوسہ دیتے، کبھی ان کے ہاتھ چومتے، اور اس کے بعد بس حال پوچھ کے آگے چلے جاتے۔ اور میں سے انہوں نے بتایا کہ میں پہلے مسجد سے نکلتا ہوں، نکلنے سے پہلے اشراق پڑھتا ہوں اور پھر حج عمرہ کرتا ہوں۔ اور کیا مطلب حج عمرہ کرتے ہو اپنے گاؤں میں؟ کہا والدہ کی زیارت، ملاقات کر کے محبت کی نظر سے ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں، پھر جاتا ہوں اپنے آگے گھر پر۔ تو جو بندہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے اس کو تو اللہ حج عمرے کے ثواب عطا فرماتا۔ ہم میں سے کتنے ہیں دوستو جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ محبت کی نظر سے دیکھنا تو دور کی بات ہے، بہت سے لوگ تو نفس سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ شادی ہوئی، اب بچہ کما نہیں رہا، جاب شاپ پہ نہیں جا رہا، نافرمانیوں میں لگا ہے، دوست احباب میں لگا ہے، گھومنے پھرنے میں لگا ہے۔ ماں باپ نے سوچا یہ ہماری بڑھاپے کا سہارا تھا، یہ تو اور ہمارے اوپر بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پرورش کرنی تھی، اس کے خرچے اٹھانے تھے، اب تو اس کی بیوی کے بھی اٹھانے پڑ رہے ہیں ہم کو۔ اب آپس میں مشورہ کیا ماں باپ نے مل کر کہ بھائی اب اس بچے کو الگ کرتے ہیں، جب اس کے اوپر بوجھ پڑے گا تو یہ سدھرے گا، اور اگر اسی طرح سے ساتھ میں رکھیں گے تو یہ بگڑ جائے گا۔ جب ابھی ہم ہیں، جب ہم نہیں ہوں گے تو کیا کرے گا؟ اس کے بچے بھوکے مریں گے۔ تو ماں باپ نے حکمتاً اس کو الگ کر دیا۔ جب الگ کر دیا تو منہ بنا لیا، مجھے الگ کیوں کیا؟ اور کہتا پھرتا ہے ماں باپ کو میرے اوپر، مجھے 2 لقمے کھلانا بھاری پڑتا ہے۔ ارے بیوقوف، جب تک تو بالغ نہیں ہوا تھا ماں باپ کے ذمہ تھا کہ تیری پرورش کرتے، اب جب تو بالغ ہو گیا، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گیا، اس قابل ہو گیا کہ اب تو محنت کر سکے، اب تیرے ذمہ ہے کہ ماں باپ کی تو خدمت کرے۔ لیکن اور جب ماں باپ نے الگ کیا تو منہ بنا لیا، اور جیسے کہ کوئی بہت بڑی دشمنی ہو گئی۔ اب ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا تو دور کی بات ہے، نارمل نظر سے بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا، سلام کرنا پسند نہیں کرتا، ان کے گھر کے سامنے سے گزرنا پسند نہیں کرتا، جی، بس اس پر کہ مجھے الگ کیوں کیا، الگ کیوں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ خود ماں باپ سے کہتا کہ امی ابا
گھر چھوٹا ہے، میں آپ پر بوجھ بننا نہیں چاہتا، آپ مجھے اجازت دیجئے اور مجھے دعائیں دیجئے، اللہ پاک مجھے کشادہ گھر عطا فرما دے، یا تو اتنا بڑا گھر ہو کہ میں اس میں آپ کو رکھوں، یہ کم از کم ایسا ہو کہ آپ پہ بوجھ نہ بنو، آپ بھی پیر پھیلا کے آرام سے سو اور ہم بھی یکسوئی کے ساتھ ایک طرف رہیں۔ دعائیں لے کے الگ ہونا چاہیے اور ماں باپ کی خدمت کا پورا خیال رکھنا چاہیے، لیکن عام طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج کل کے دور میں بچے ماں باپ پہ بوجھ بنتے ہیں اور جب الگ کرتے ہیں تو گویا دشمنی مول لے لیں۔ تو محبت کریں اللہ کے لیے، تو والدین سے محبت کرنے میں بھی نیت یہ ہو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اللہ اس کو حج عمرے کا ثواب عطا فرمایا، تو میں ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھوں۔ اسی طرح بیوی سے محبت ایک تو نفسانی ہوتی ہے، انسان کے اوپر جب جوش ہوتا ہے شہوت کا تو وہ چومتا ہے، چاٹتا ہے، اس کو بغل گیر کرتا ہے اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ کہتا ہے محبت میں، لیکن یہ نفسانی محبت، یہ تو نفسانی محبت۔ ایک محبت یہ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا اس کو صدقہ قرار دیا ہے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ تو میں اپنی بیوی کے منہ میں مٹھائی کا ٹکڑا رکھوں، بیوی کے منہ میں لقمہ رکھوں، بلکہ اس سے کٹوا کر اس کو کھلا کے بقیہ خود کھاؤں، جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا اور محبت میں اضافہ ہوگا اور صدقے کا ثواب ملے گا۔ اب اگر یہ اس طرح سے محبت کر رہا ہے تو یہ ایمان کی مکمل ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پائی گئی۔ بچوں سے محبت کرتا ہے، فطری محبت ہے۔ ایک یہ کہ بازار گیا، بازار سے پھل خریدے، سبزی خریدی، جی، اور خریدنے میں یہ نیت کی کہ آج یہ چیز بچے کو کھلاؤں گا تو بچے خوش ہو جائیں گے، اور بچوں کا دل خوش کرنا مجھ باپ کے ذمہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، میں اپنے بچوں کو خوش رکھوں، ان کی صحت کا خیال رکھوں، تو اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ خرید کے میں جا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے خرید کے میں جا رہا ہوں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے، اور یہ ایمان کی مکمل ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ من احب للہ، اللہ کے لیے محبت کرے، کمزوروں سے محبت کرے، ناداروں سے محبت کرے، یتیموں سے محبت کرے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں سے محبت کرتے تھے، میں اللہ کی رضا کے لیے یتیموں سے محبت کر رہا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے راستے میں مل جائیں، گلی کوچے میں مل جائیں، سلام کرو ان کو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بچوں کو سلام کرتے تھے، ان کے سر پہ ہاتھ پھراؤ، کیا پتہ کوئی یتیم بچہ ہو، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیا پتہ یتیم بچہ۔ اور یہ سب اس لیے کرو کہ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس لیے عمل کر رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ من احب للہ، محبت کریں اللہ کے لیے، یتیموں سے محبت اللہ کی رضا کے لیے، بیوی سے محبت اللہ کی رضا کے لیے، ماں باپ سے محبت اللہ کی رضا کے لیے، بھائی بہنوں سے محبت اور محبت کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ بھائی محبت یہ چاہتی ہے کہ سامنے والے کو راحت دے، ان پہ مال خرچ کرے، بھائی بہنوں پر آدمی مال خرچ کر رہا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ان کو کوئی ضرورت کی چیز ہے اس میں ان کی ہیلپ کر رہا ہے، تعاون کر رہا ہے، اور اس میں نیت اللہ کی رضا۔ تو یہ ایمان کے مکمل ہونے کی نشانیوں میں سے ایک تیسری نشانی، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور بغض رکھے، نفرت کرے، بغض رکھے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اب یہ بغض رکھنا کیسا؟ یہ تو بظاہر بہت برا ورڈ معلوم ہوتا ہے، بہت برا جملہ معلوم ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ مومن بندہ کسی سے بغض نہیں رکھتا، لیکن اگر رکھتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی نسبت پر بغض رکھتا ہے۔ لیکن بغض رکھنے کی قسم کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ آدمی مثال کے طور پر کوئی آدمی شراب پی رہا ہے تو شراب پینا تو برا عمل ہے نا۔ ایک آدمی زانی ہے، کھلے عام زنا کرتا ہے، سب کو پتہ ہے زنا کرتا ہے، تو زنا کرنا تو بری بات ہے نا، شراب پینا تو بری بات ہے نا، جوا کھیلنا تو بری بات ہے نا، تو ان سے محبت کرنی چاہیے۔ یہاں ذرا تفصیل سمجھ لیں، ہم ان سے نفرت نہ کریں،
گنہگاروں سے نفرت نہ کریں، گناہ سے نفرت کریں، جوے سے نفرت کریں، جوا کھیلنے والے سے نہ کریں۔ اگر جوا کھیلنے والے سے نفرت کریں گے تو اصلاح کے لیے ان کے پاس جائے گا کون؟ ان کی تربیت کے لیے ان کی قریب جائے گا کون؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر مریض سے نفرت نہیں کرتا، مرض سے نفرت کرتا ہے۔ مریض سے نفرت نہیں کرتا، مرض سے نفرت کرتا ہے۔ ایک آدمی مریض ہے، خون میں لت پت ہے، جی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، خون میں لت پت ہے، اب ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ گندا میرے ہاسپٹل میں مت لاؤ، میری ڈسپینسری میں مت لے کر بتاؤ، اس کو پہلے دھلاؤ، پہلے صاف کرو۔ تو کہا بھائی صاف بھی تو آپ ہی کریں گے، میڈیسن سے اسپرٹ سے صاف بھی تو آپ ہی کریں گے۔ تو اب اگر کوئی ڈاکٹر اس طرح سے نفرت کرے گا، کوئی جائے گا اس کی دکان پر؟ کوئی نہیں جائے گا۔ پھر اس کو ڈاکٹر کس نے کہا؟ ڈاکٹر تو وہ ہوتا ہے جو اپنے مریضوں سے محبت کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، مایوسی سے ان کو نکالتا ہے، ان کی ہمت افزائی کرتا ہے، ان کے حوصلے بلند کرتا ہے، اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں۔ اسی طرح مومن کی شان بھی یہ ہے کہ مومن اگر بغض رکھتا ہے تو وہ کچھ صفات سے بغض رکھتا ہے، صاحب صفات سے نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی شرابی ہے تو وہ شراب کے پینے کے عمل سے نفرت کرتا ہے، شرابی سے نفرت نہیں کرتا۔ اگر وہ شرابی سے نفرت کرے گا تو اس کے قریب جائے گا کون؟ اس کو اصلاح کون کرے گا؟ اگر اس نے شراب پی رکھی ہے اس کو سہارا دے، بھوکا ہے اس کو کھانا کھلائیں، وہ گر رہا ہے اس کو سنبھالیں۔ جب ہوش آئے گا تو اس بات کو سمجھے گا مجھ گرتے ہوئے کو اس نے سہارا دیا تھا، میں ہلاک ہونے جا رہا تھا اس نے مجھے سہارا دیا تھا، میں برباد ہونے جا رہا تھا اس نے مجھے سہارا دیا تھا، میں اس دن مرنے جا رہا تھا اس نے مجھے سہارا دیا تھا۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جب بغض رکھتا ہے کسی چیز سے، جی تو جس چیز سے بغض رکھتا ہے اگر اس کا کوئی حامل ہے تو اس بندے سے نہیں کرتا، تو عاصی سے نفرت نہیں کرتا، معاصی سے کرتا ہے۔ شراب سے نفرت کرتا ہے، شرابی سے نہیں کرتا۔ جوے سے نفرت کرتا ہے، جوا کھیلنے والے سے نفرت نہیں کرتا۔ زنا سے نفرت کرتا ہے، زانی سے نفرت نہیں کرتا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 علامتیں ایسی بیان فرمائی جو ایمان کے مکمل ہونے کی علامت ہے۔ ان میں سے پہلی کیا؟ من اعطى للہ، جو دے تو اللہ کے لیے، منع للہ، روکے تو اللہ کے لیے، من احب للہ، محبت کرے تو اللہ کے لیے، وہ ابغض للہ، اور بغض رکھے تو وہ بھی اللہ کے لیے، نفرت کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ سارے کے سارے کام اللہ کی رضا کی بنیاد پر اگر کوئی بندہ کرتا ہے، جی فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مومن بندے کے بارے میں فرمایا، گواہی دی کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو مومن کو چاہیے کہ ان چاروں چیزوں کے پس منظر میں اپنی ذات پر غور کرے کہ میں کس مقام پہ اتر رہا ہوں۔ میرا جو لینا دینا ہے وہ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، کسی کے دل میں اپنے سخی داتا ہونے کا نمبر بٹھانے کے لیے، کس لیے آخر میں دینے کا کام کر رہا ہوں؟ کس لیے کر رہا ہوں؟ تاکہ میں سخی کہلاؤں، تاکہ میں اچھا انسان کہلاؤں۔ اگر یہ چیز ہے تو یاد رکھنا یہ تو نام و نمود کے لیے ہوا، اور یہ تو اللہ کا غیر ہے۔ نام و نمود تو اللہ کا غیر ہے، یہ اخلاص تو نہ ہوا۔ تو جو کام دینے کا ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور جو روکنے کا ہو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، ذاتی طور پہ سے کسی سے دشمنی نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی طرح کسی سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اس میں شہوانی نفسانی جذبہ نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا ہو۔ عام طور پر بزرگوں سے لوگ محبت کرتے ہیں، جی لیکن کئی مرتبہ عوام الناس میں سے بہت سارے نیک صالح لوگ ہوتے ہیں، ان سے محبت نہیں کرتے،
بزرگوں کا جھوٹا پانی پینے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کا جھوٹا پانی پینے کے لیے سبقت نہیں کرتے۔ ماں باپ جھوٹا پانی رکھ دیتے ہیں، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ اس کی نظر میں بزرگ نہیں، ماں باپ اس کی نظر میں اونچے مقام کے نہیں۔ اس لیے یہ جتنے بھی علامتیں بیان کی گئی ہیں، ان تمام کے پیچھے اللہ کی رضا مضمر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ کام جب ہم کریں تو اللہ کی رضا کی خاطر کریں۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ دنیا میں کیسے چمکاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں کیسی عزتیں عطا فرماتے ہیں، اور جب دنیا اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ آخرت تو بہتر فرمائیں گے ہی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ چیز مانگنی بھی چاہیے، جس طرح سے دعا کے اندر ہم اللہ سے روزی مانگتے ہیں، اللہ سے پیسے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مکان مانگتے ہیں، سواری مانگتے ہیں، ضرورت کی چیزیں مانگتے ہیں، یہ 4 صفات بھی اللہ سے مانگیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 علامتیں ایمان کے مکمل ہونے کی بیان فرمائی ہیں۔ پیارے اللہ یہ صفات بھی، یہ علامتیں بھی ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے لوگ دور دراز سے سفر کر کے اس نیت سے آئے ہیں کہ وہ اس مجلس میں شریک ہوں اور توبہ طائب ہو کر زندگی اچھی گزاریں، اللہ تعالیٰ کی رضا والے راستے پر چلیں۔ یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو قبول فرمائیں۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ان کو ذرا سمجھ لیں۔ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، اور ایک تیسرے کلمے کی صبح اور شام پڑھیں۔ سب سے چھوٹا استغفار ہے استغفر اللہ، سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا کلمہ تو مشہور ہے۔ تو 3 تسبیح صبح میں پڑھیں، 3 تسبیح شام میں پڑھیں۔ پاؤ پارا آدھا پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں اہتمام کے ساتھ دیکھ کر۔ نیز 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ نیز 2 چیزیں اور یہ عاجز آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، نفع کے لیے ان کو بھی اختیار کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ پورے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ اگر پڑھ لیتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی وجہ گناہ ہے، اور گناہ معاف ہوتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنے پر۔ تو جب ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی تو ناراضگی کی ضد ہے محبت۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ محبت فرمائیں گے، اور محبت ہی سے تو سارے کام بنتے ہیں۔ لہٰذا 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، کسی بھی وقت، فجر کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، چلتے چلتے پڑھیں، بہرحال 100 مرتبہ پورا کر لیا کریں۔ نیز یہی فضیلت سمندر کے جھاگ کے برابر چاہے گناہ کیوں نہ ہو اللہ معاف فرما دیتے۔ یہی فضیلت مغرب کے فرض نمازوں کے بعد 6 نفلیں پڑھنے کی ہے۔ 2 رکعت کر کے 6 نفلیں پڑھیں، جس کو اوابین کہتے ہیں۔ ان کی فضیلت بھی یہ ہے، ان نفلوں کی فضیلت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو اس کا بھی معمول بنا لیں۔ تو جب صبح شام اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی محبت ہمیں مل جائے گی، اور جب اللہ کی محبت ہمیں مل گئی پھر اور کیا چاہیے؟ دنیا میں اس لیے تو پیدا ہوئے ہیں
تاکہ ہم اللہ کی محبت و معرفت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔